بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، 24 جولائی 2020 جمعۃ المبارک کے اس دن کو تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا، جس دن ترکی کی سب سے بڑی عدالت نے ایک تاریخی فیصلہ سنایا، جس میں آیا صوفیہ مسجد کو چرچ سے دوبارہ مسجد بنانے کا فیصلہ سنایا گیا، اور اس فیصلے پر ترکی کے صدر طیب اردگان نے بھی اپنے دستخط کر دیے۔ یوں آیا صوفیہ مسجد، جو کہ 86 سال سے ایک میوزیم میں تبدیل تھی، دوبارہ مسجد بن گئی ہے، جس سے ترکی کے مسلمانوں میں خوشی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی ہے، اور 24 جولائی کو آیا صوفیہ مسجد میں 86 سال کے بعد جمعہ ادا کیا گیا ہے، جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی کے صدر طیب اردگان اور ان کی پوری کابینہ نے بھی شرکت کی۔ دوستو، جس وقت اس مسجد میں اذان دی جا رہی تھی تو لوگ زار و قطار رو رہے تھے اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے تھے، اور ذوق در ذوق لوگ مسجد کی طرف جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، جس کو پوری دنیا کے میڈیا نے ٹی وی پر دکھایا۔ اس فیصلے کے خلاف یونان، اٹلی اور اسپین کے مختلف علاقوں میں مظاہرے بھی ہوئے، لیکن طیب اردگان، جو مسلمانوں کے حقیقی ہیرو بھی ہیں، کسی کو خاطر میں نہیں لائے اور مسجد کھولنے کا اعلان کر دیا۔ اللہ پاک ان کو اس عمل کی جزا دیں گے۔ دوستو، سلطان محمد فاتح، جو سلطنت عثمانیہ کے ایک سلطان گزرے ہیں، انہوں نے جب قسطنطنیہ فتح کیا تو آیا صوفیہ مسجد ایک چرچ ہوا کرتا تھا، اور عیسائیوں کا یہ ماننا تھا کہ اس چرچ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے جب سلطان فاتح نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تو عیسائی سارے جا کے یہاں چھپ گئے، اور ان کا یہ مان تھا ہماری غیب سے مدد ہوگی اور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لیکن سلطان محمد فاتح نے چرچ کا رخ اختیار کیا، اور عیسائیوں کو کھلے عام معافی دے دی گئی، اور اس چرچ کو صاف کر کے اس میں اذان دی گئی۔ اس طرح یہ چرچ مسجد بن گئی، اور جب تک سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع نہیں ہوا تو یہ مسجد ہی رہی۔ لیکن دوستو، اندر کی سازشوں نے سلطنت عثمانیہ کو بہت کمزور کر دیا، اور یہ کمزور سے کمزور ہوتی گئی، حتیٰ کہ 1935 میں کمال اتاتürk، جو کہ ایک لبرل انسان تھا، اس نے اس مسجد کو تبدیل کر کے میوزیم بنا دیا، جس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوئی، اور اس طرح یہ مسجد میوزیم میں تبدیل ہوگی۔ اور آج دوستو، 86 سال کے بعد ترکی کی سب سے بڑی عدالت نے بہت ہی اچھا فیصلہ سنایا، جس سے نہ صرف ترکی کے مسلمانوں میں بلکہ دنیا کے سارے مسلمانوں میں خوشی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی ہے۔ اللہ پاک ترکی کے مسلمانوں پہ رحم کریں اور طیب اردگان کو مزید ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا پتہ چل سکے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ ہم اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ کے لیے بناتے رہیں اور یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے رہیں۔ شکریہ۔